رانا صاحب، یہ جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اب اس کو احتجاج کہیں یا پھر اس میں انتشار کا عنصر بھی اب حاوی دکھائی دے رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کل رات میں جو واقعہ پیش آیا، 4 رینجرز اہلکار اس میں شہید ہو گئے۔ دیکھیے، آپ نے جیسے یہ بات کی، ایک بڑا انفارچونیٹ ایونٹ ہوا ہے کہ جس میں رینجرز اور پولیس والے جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیڈ۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیے کہ جو پروٹیسٹ کی سچویشن ہے، ایک پولیٹیکل سچویشن جو پاکستان میں ماحول بنا ہوا تھا، اس میں پروٹیسٹ تھی، حکومت ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے۔ تو ہوتا یہ ہے اس طرح کے معاملات میں کہ ایک کامن گراؤنڈ پہ ایگری کیا جاتا ہے۔ اب جس طریقے سے برنک مین شپ شو کی جا رہی ہے فرام دا گورنمنٹ سائڈ، تو وہ دوسری طرف جو ہے وہ انسٹیگیٹ ہو رہی ہے، آپ اس کو ٹریگر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حکومت ہمیشہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہوتی ہے، کسی کی بھی حکومت ہو، تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ سچویشن کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا۔ تو میرے نظر میں یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ پولیٹیکلی اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر پائی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دے نیور وانٹیڈ ٹو ہینڈل اٹ پولیٹیکلی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ سچویشن ڈیولپ ہو، اور وہ ڈیولپ ہوئی۔ اور اس کو میں بالکل الزام اس حکومت پہ دیتا ہوں کہ ان کی ناکامی ہے کہ انہوں نے ہینڈل نہیں کیا اس چیز کو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، وہ ساری رات بات کرتے رہے، کل بات ہوتی رہی جی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ انکار کر رہے تھے کہ نہیں ہو رہے۔ رات کو کہہ رہے ہیں جی مذاکراتی ٹیم گئی ہوئی ہے، کسی ایک پوزیشن پہ یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ آج بھی دیکھیں، ہی واز لکنگ لائک اے فلیبرگیسٹڈ پرسن، کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہی واز ایٹ ہز وٹس اینڈ، کہ پاکستان میں اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو ہینڈل کس نے کرنا ہے؟ اس کو گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ لا رانا صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز مذاکرات میں ڈیسائیڈ ہوئی تھی، یہ جگہ جو جس پہ طے کر لیا گیا تھا، اس سے پی ٹی آئی جو ہے اس سے پھر گئی ہے، اور پہلے جو سنجانی کے حوالے سے بھی ایک چیز طے ہو گئی تھی کہ اس جگہ پر آپ کو احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ جگہ فراہم کر دی جائے گی، لیکن اب وہ مزید آگے بڑھتے ہوئے ڈی چوک جانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے، کل کی انٹیریئر منسٹر صاحب کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے رات کو یہ کہا تھا کہ جی ہم نے ان سے کہا ہے کہ سنجانی پہ وہ اپنا پڑاؤ کر لیں، اپنا دھرنا دینا وہاں پہ کر لیں، اور اس کے بعد وہ گئے ہیں اڈیالہ جیل۔ اب اڈیالہ جیل سے جو پیغام ملا ہے، پی ٹی آئی نے تو اس پہ عمل کرنا ہے، تو یہ ایگری نہیں ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے جی ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، یہ کوئی اگریمنٹ نہیں تھا۔ یہ تو گورنمنٹ کا ایک بیانیہ ہے، اور گورنمنٹ کے بیانیہ کو اگر آپ کہتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ سرکاری سچ، تو یہ تو سرکاری سچ ہے۔ تو ایکچولی کیا ہے، لیٹ دا پی ٹی آئی پیپل کم فارورڈ۔ اگر ان سے آپ بات کر لیں کہ بتائیں جناب کہ آپ نے تو ایگری کر لیا تھا، پھر بات کلیئر ہوتی ہے۔ ابھی ان کی طرف سے تو کوئی ایسا بیانیہ یا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی۔ دس از واٹ اطاولہ تارڑ اور محسن نقوی آر سیئنگ۔ یہ ایز سچ اس کو میں تو ذاتی طور پہ اس کو بائی نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی آئی ہیو سین دا سچویشن آن گراؤنڈ۔ لیکن رانا کیسر صاحب، جیسے کہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں، گولی کا جواب گولی سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی ہاتھ ہے، اس کے پیچھے فساد کی جڑ ایک ہی ہاتھ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے اسی ایجنڈے پہ چلنا ہے، یا ان کا اپنا کوئی ایسا موقف ہو سکتا ہے، یا ان کا اپنی کوئی ذاتی رائے ہے؟ بشرا بی بی کی دیکھیں، پہلی بات تو یہ خفیہ ہاتھ والی جو بات ہے، انٹیریئر منسٹر آل پاورفل ہوتا ہے جی، تو وہ انٹیریئر منسٹر صاحب اگر کوئی خفیہ ہاتھ ہے تو اس کا نام لینے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ بتائیں قوم کو کہ کون ہے جو ایسا خفیہ ہاتھ ہے؟ ہچکچانے کی اس میں کیا بات ہے؟ آپ ایکسپوز کریں اس ہاتھ کو جو پاکستان میں شر پسانا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شر پسندی ہو رہی ہے، تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک بندے کا نام ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی سڑک پہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے۔ لوگ نہیں، عطا تارڑ نے تو کہا ہے کہ وہ بشرا بی بی خود چھپی ہوئی ہیں، آگے نہیں آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تو دیکھیں جی، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ عطا تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کمنٹ کرنا یا انالیسس کرنا، میرا خیال ہے کہ چونکہ ہی از اے اسپوکس پرسن، تو وہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، آج آپ دیکھیے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے ہوئے لوگ، اور ایک بڑی تعداد میں ہیں، یہ نہیں کہ کوئی سینکڑوں میں ہیں، بلکہ ہزاروں میں ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہاں پہ لوگ پہنچ گئے تو پھر انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ اسلام آباد کو میں آئی جی کے حوالے کرتا ہوں۔ بھئی آپ آئی جی صاحب یہاں پہ کیا کریں گے؟ پھر آپ نے آرٹیکل 245 بھی وہ کیا ہوا ہے، یعنی گولی کا جواب گولی، آپ کس سے گولی چلوائیں گے؟ کیا پاکستان کی فوج سے پاکستانیوں کے اوپر گولی چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دے آر آؤٹ آف دیئر مائنڈس۔ ان کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بیکاز دے ہیو پولیٹیکلی فیلڈ ٹو ہینڈل دا سچویشن۔ حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پر فیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ سچویشن اس سے ٹیکل نہیں ہو پا رہی۔ اچھا یاسر، آپ کی جانب آئیں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کرتے ہوئے لوگ جو آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں تشدد کا عنصر بھی سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا، 4 رینجرز اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ایک ایف سی کا ریٹائرڈ جو سویلین تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔
تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ کوئی ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ ان کی کیا پالیسی ہے؟ اس احتجاج سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ جی دیکھیں، کارکنوں کا مائنڈ سیٹ ہی اس قسم کا بنایا گیا تھا یا بنایا جا رہا تھا راستے میں، کہ وہ ان کے سامنے اگر ایف سی ہے، پولیس ہے یا کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں، تو اگر کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً ان کی طرف سے ری ایکشن آتا رہا۔ اب آپ دیکھیں، جب اٹک کراس کیا گزشتہ روز انہوں نے، تو اٹک کے کراس کرنے کے بعد بلکہ پرسوں رات پنجاب کی حدود میں جب داخل ہوئے تو پرسوں رات جو ہے مکمل طور پر ساری رات پولیس کی جانب سے جو شیلنگ کی جاتی رہی، تو مظاہرین جو تھے انہوں نے باقاعدہ اس کا سامنا کیا، اور باقاعدہ جو انہوں نے گروپ کی شکل اختیار کر رکھی تھی کہ 200 250 300 جو کارکن ہیں وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ جو ہے اس شیلنگ کا سامنا کرتے تھے، جس کے بعد پھر اگلا گروپ جو ہے وہ فرنٹ پر آ جاتا تھا اور یہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو ان کے ہتھے جو پولیس اہلکار چڑھے بھی، تو تحریک انصاف کے جو کارکن تھے، خاص کر جو رورل ایریا سے یا جنوبی اضلاع سے آئے ہوئے تھے، تو ان کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہوا تھا اس قسم کا کہ انہوں نے تشدد ہی کرنا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں بشرا بی بی کے، آپ اگر کل کے خطابات دیکھیں یا آج کے بھی دیکھیں، تو ان کی ایک ہی ضد تھی کہ ڈی چوک پہنچنا ہے، اور وہ بانی تحریک انصاف کے پیغام کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل ابھی جو آپ لوگ ڈیبیٹ کر رہے تھے، جس میں آپ نے کہا کہ بھائی گولی کا جواب گولی، میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف کے کارکنوں نے ابھی تک کوئی گولی چلائی ہے، البتہ ان پر ربڑ کی گولیاں چلائی گئی ہیں، یہ اسی کا ری ایکشن ہے۔ اور اگر لیکن یاسر، کچھ پی ٹی آئی کارکنان ہیں جنہوں نے اس چیز پر اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ باقاعدہ ونگز تھے ان کا، میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا کہ آپ نے اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد اگر میڈیا کی گاڑیاں ہیں تو ان کو بھی توڑنا پھوڑنا ہے، آپ نے پولیس کی وردی میں کسی کو ملبوس دیکھنا ہے تو آپ نے ان کو بھی پکڑ کے مارنا ہے، اور وہ یہی کر رہے ہیں، ان کا اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ اب آپ ڈی چوک میں بھی دیکھیں، یہاں پر پہنچے ہیں، پولیس اہلکار کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور ابھی بھی اسٹل یہ چیزیں جاری ہیں، اور ابھی بھی کارکنوں کا ایک جتھا جو ہے وہ آج دوپہر کو بھی پشاور سے روانہ ہو چکا ہے اور یقیناً پہنچ بھی چکا ہوگا۔ اور ایسے کئی کارکن جو ہیں جو کہ اس مائنڈ کو لے کے اس دھرنے میں شامل ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر پرتشدد واقعات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور وہ اس وقت کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اور بالکل وہ صورتحال ہمیں آج احتجاج میں دیکھنے بھی مل رہی ہے۔ لیکن رانا قیصر صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 جو مطالبات ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لے لیا جائے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی ہے، ایک تیسرا مطالبہ بھی ہے، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک مطالبے کو بھی ماننے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے، تو سیاسی طور پر اس کا کیا سولوشن ہے؟ آپ کے خیال میں کیا حل ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، اگر تو یہ ہم کہیں کہ حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ دیکھیے، یہ پوزیشن تو ایک لی جاتی ہے، ہمیشہ ڈائیلاگ ہوتا ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، تو دونوں سائیڈز نے ایک پوزیشن لی ہے اینڈ ویری اسٹرانگ پوزیشن۔ اب دونوں سائیڈز کو ایک انچ جس کو کہتے ہیں نا پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ 1 انچ سے مراد کیا ہے کہ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے دے ہیو ٹو بچ فرام دیئر گراؤنڈ۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر پاکستان میں کیوس تو آلریڈی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پورے ملک جس طریقے سے اٹ ہیز کم ٹو اے ہالٹ، تو یہ آپ کتنی دیر پاکستان کو اس طرح لے کے چلیں گے؟ تو ہمیشہ دیکھیے پولیٹیکل ایشوز کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور ڈائیلاگ بیٹھ کر ہوتا ہے، سڑکوں پہ نہیں ہوتا۔ سڑکوں پہ جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو آتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے، جو وہ کلیم کرتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور 3 باتیں جو آپ نے کی ہے کہ پی ٹی آئی نے 3 باتیں سامنے رکھی ہیں، تو حکومت کو تو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز اس میں موجود ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے تو کہے جی آئے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ 8 فروری پہ بھی بات ہو سکتی ہے، مقدمات پر بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں جس طرح مقدمات جا رہے ہیں تو پروسیکیوشن کے پلے تو کچھ نہیں ہے، مقدمات واپس آ رہے ہیں۔ تو آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی۔ صرف یہ برنک مین شپ اور سیبر ریٹلنگ سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں آج جس طریقے سے لوگ پہنچے ہیں، یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان کا فیڈرل کیپٹل سیٹ آف گورنمنٹ، وہاں کے جناح ایوینیو پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے، اور اب بات ہو رہی ہے کہ جی گولی ماریں گے۔ بھائی گولی کس کو مارو گے؟ اپنے لوگوں کو مارو گے گولی؟ آپ وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، لڑ دیں پروٹیسٹ۔ یاسر، آپ کی جانب آؤں گی، کہیے گا، کہا جا رہا تھا جی کارکنان جو ہیں، اب پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، اب اس طرح سے لوگ نہیں نکل رہے۔ آپ بتائیں، لوگ نکلے ہیں؟ اور اگر نکلے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے چوک پہ پہنچ گئے، وہاں کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں ہم کارکنوں کو ابھی جیسے رانا صاحب نے بات کی، ڈی پی او اٹک نے 4-5 روز قبل ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں کہا تھا کہ آپ اٹک کراس کر کے بتائیں۔ کارکنوں نے کل وہاں پر باقاعدہ لکھا کہ ہم ڈی پی او اٹک صاحب ہم پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو بار بار کہا جاتا رہا کل سے، جیسے عطا تارڑ یا محسن نقوی جو کہہ رہے تھے کہ ڈی چوک پہنچ کر بتائیں،
تو یہ باقاعدہ کارکنوں کو اس قسم کا اکسایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی اب تو ہم نے پہنچنا ہے۔ جہاں تک آپ نے تعداد کی بات کی، کارکن نہیں تھکا۔ پشاور سے اگر کارکن کم نکلا ہے تو پھر کوہاٹ سے زیادہ نکلا ہے، مالاکنڈ ریجن سے زیادہ نکلا ہے، ہزارہ ریجن سے تو بہت زیادہ کارکن نکلا ہے، ساؤتھ ریجن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کارکن نکلے گئے نہیں۔ آپ یقین کریں جنوبی وزیرستان سے جتنا زیادہ کارکن عمر امین گنڈاپور کی سربراہی میں نکلا اور سی پیک کے روٹ سے آیا ہے۔ اس بار تحریک انصاف نے کچھ اس قسم کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ انہوں نے پولیس کو بزی رکھنا ہے اور اسلام آباد پہنچنے تک ایک جانب جو ہے وہ سی پیک روٹ سے آئیں گے، یعنی ڈیرہ سویل خان کے اس سائڈ سنجانی کی سائڈ سے نکلیں گے تو یقیناً وہاں پر بھی پولیس کی نفری موجود ہوگی، تو دوسری جانب یہاں اسلام آباد کی طرف بھی موجود ہوگی۔ اس بار تحریک انصاف نے جو اسٹریٹجی بنائی اس میں یہ واضح طور پر سامنے آیا کہ پولیس کو انہوں نے بزی رکھنا ہے۔ جب یہ اسلام آباد رات کو پہنچے اور اس کے بعد چنگی نمبر 26 میں جس وقت شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو جواباً بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے ٹھیک ٹھاک کارروائی کی گئی۔ اب تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور وہ اس وقت فالو کر رہے ہیں بشرا بی بی کے احکامات کو، وہ علی امین گنڈاپور کے احکامات کو فالو نہیں کر رہے۔ اگر دیکھیں رات تک جو حکومت اور مرکزی قیادت تحریک انصاف کی جو ہے ان میں کچھ ایسی سیٹلمنٹس تھیں، اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ان 3 مطالبات کے علاوہ ایک اور مطالبہ بھی ہے اور وہ بڑا سائلنٹ مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، لیکن یکدم سے تو کیس ختم نہیں ہوں گے۔ اس دوران بانی تحریک انصاف کو سینٹرل جیل پشاور منتقل کیا جائے، اور ان کو جب منتقل کیا جائے تو تب ان کا ٹرائل کرنا ہے، یہ کیسز ہیں وہ سامنا ان کا کریں گے۔ یہ بھی ایک سائلنٹلی جو ایک فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے مطالبہ رکھا گیا ہے، رات گئے تک یہی رکھا گیا ہے، اور اندر سے سیٹلمنٹس تھیں اور ہیں، لیکن اب جو بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ اب آپ بشرا بی بی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں اور 3 سے 4 مطالبات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی مطالبہ نہیں مانا۔ بہت شکریہ آپ کا یاسر حسین، بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود تھے، اور رانا قیصر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس وقت صورتحال جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے تھوڑی سی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارے جو پینلسٹ نے بھی یہی بات کی ہے کہ سیاسی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ڈائیلاگس کا راستہ اپنانا چاہیے، اور دونوں جو بھی پاکستان تحریک انصاف ہے یا حکومت ہے ان کے نمائندگان کو بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ کارکنان جو ہیں وہ ڈی چوک میں داخل ہو چکے ہیں اور اس سے ملک کا ہی نقصان ہے۔ دونوں پارٹیز کو ہی چاہیے کہ مذاکرات کی جو ہے میز پر آئیں اور بات چیت سے مسئلہ حل کریں۔